چوروں نے فیصلہ کیا کہ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آدمی غار میں کیسے داخل ہوا تھا۔ وہ اس کا کام تمام کر چکے تھے۔ انہوں نے قاسم کی لاش کے 4 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے دروازے کے ایک طرف اور 2 ٹکڑے دروازے کے دوسری طرف رکھ دیے تاکہ اگر کوئی دروازہ کھولے بھی تو ڈر کر بھاگ جائے۔ طے یہ پایا کہ وہ چند روز کے بعد واپس آئیں گے اور دروازہ بند کر کے معمول کے مطابق ڈاکے ڈالیں گے۔ ادھر قاسم کی بیوی نے جب دیکھا کہ رات ہو گئی ہے اور قاسم کا کچھ پتہ نہیں تو ڈر کے مارے دل الٹ پلٹ ہونے لگا۔ گھبرائی ہوئی علی بابا کے پاس پہنچی اور بولی، بھائی تمہیں تو معلوم ہے قاسم کہاں گیا تھا اور کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ اب تو اندھیرا بھی چھا گیا ہے، ڈرتی ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ علی بابا قاسم کی باتیں سن کر سمجھ چکا تھا کہ وہ خزانے چرانے سے باز نہیں آیا ہوگا، اسی لیے وہ جنگل نہیں گیا تھا تاکہ قاسم بے فکر ہو کر جو جی چاہے کرے۔ اس نے کوئی ایسی بات نہ کی جس سے قاسم کی بیوی کو دکھ پہنچتا، بلکہ تسلی دینے کے لیے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ممکن ہے قاسم نے سوچا ہو کہ رات کو دیر میں گھر لوٹنا ٹھیک رہے گا۔ یہ بات قاسم کی بیوی کے دل کو لگی، کیونکہ قاسم جس غرض سے روانہ ہوا تھا اسے شہر والوں سے چھپانا نہایت ضروری تھا۔ وہ تھوڑی بہت مطمئن ہو کر گھر چلی گئی، لیکن جب آدھی رات ہونے کو آئی تو اس کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ مشکل یہ آن پڑی کہ وہ زور زور سے رو دھو کر دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی تھی کہ اس صورت میں پڑوس میں بسنے والے کیا عورت کیا مرد اس کے رونے دھونے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو خزانے کی کوئی خبر ملے۔ وہ دل ہی دل میں پچھتائی کہ علی بابا اور اس کی بیوی کا راز جاننے کی کیوں کوشش کی اور یہ مصیبت مول لی۔ وہ رات بھر آنسو بہاتی رہی اور صبح ہوتے ہی علی بابا کے گھر جا پہنچی۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر علی بابا اور اس کی بیوی دونوں سمجھ گئے کہ قاسم واپس نہیں آیا۔ علی بابا ہمیشہ دوسروں کا دکھ بٹانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے تینوں گدھے ساتھ لے کر جنگل کا رخ کیا۔ راستے میں قاسم اور اس کے خچر کہیں نظر نہ آئے۔ جب غار کے دروازے کے پاس پہنچا تو وہاں بہت سا خون پڑا تھا۔ علی بابا نے سوچا یہ آثار اچھے نہیں۔ دروازے کے آگے کھڑے ہو کر اس نے کھل جا سم سم کہا۔ دروازہ کھلتے ہی نظر آیا کہ قاسم کی لاش 4 ٹکڑوں میں کٹی پڑی ہے۔ آخری ملاقات میں قاسم نے علی بابا سے بدتمیزی سے بات کی تھی اور ڈرانے دھمکانے پر اتر آیا تھا۔ تاہم علی بابا کو بھائی کے مرنے کا رنج ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ قاسم کی لاش کو شہر لے جا کر اچھے طریقے سے دفنائے گا۔ کپڑوں کی پوٹلیاں سی بنا کر لاش کے 2 ٹکڑے گدھے کی ایک طرف اور باقی 2 ٹکڑے دوسری طرف لادے اور انہیں چھپانے کے لیے اوپر لکڑیاں ڈال دی۔ پھر وقت ضائع کیے بغیر اس نے دوسرے تیسرے گدھے پر اشرفیوں کی مزید بوریاں رکھی اور انہیں بھی لکڑیوں سے ڈھک دیا۔ بند ہونے کا حکم دے کر علی بابا وہاں سے چل پڑا، لیکن جہاں جنگل ختم ہوتا تھا وہاں رکا رہا تاکہ شہر میں اس وقت داخل ہو جب اندھیرا پھیل جائے۔ گھر پہنچ کر اس نے اشرفیوں کی بوریوں سے لدے گدھے بیوی کے حوالے کیے۔ یہ بتایا کہ قاسم کا قتل ہو چکا ہے اور اس کے بعد تیسرے گدھے کو ہانکتا ہوا قاسم کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ مرجینا نے کھولا۔ مرجینا تھی تو قاسم کی باندی، مگر علی بابا کو معلوم تھا کہ وہ غضب کی ذہین ہے، ایسی ذہین کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لے، بڑی سے بڑی مشکل کا حل بھی آسانی سے تلاش کر لیتی تھی۔ علی بابا نے گھر کے صحن میں پہنچ کر لکڑیاں تو ایک طرف پھینکی اور مرجینا کو بلا کر کہنے لگا، میں تمہیں ایسی بات بتانے والا ہوں جو ہرگز کسی پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ میری، تمہاری اور تمہاری مالکن کی خیریت اسی میں ہے۔ ان 2 پوٹلیوں میں تمہارے آقا کی لاش ہے۔ اسے اس طرح دفنانا ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں وہ اچانک بیمار ہو کر مر گیا ہے۔ اب میں تمہاری مالکن سے جو بات کروں اسے خوب غور سے سننا۔ مرجینا نے جا کر قاسم کی بیوی کو بتایا کہ علی بابا آیا ہے۔ وہ دوڑی ہوئی آئی اور علی بابا کو دیکھتے ہی بولی، تم اپنے بھائی کی کیا خبر لائے ہو؟ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ وہی کچھ ہو کر رہا جس کا ڈر تھا۔ علی بابا نے کہا، پہلے وعدہ کرو کہ تم بیچ میں نہیں بولو گی اور میری بات شروع سے آخر تک غور سے سنو گی۔ تم سے وعدہ لیے بغیر میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔
ہم دونوں کے لیے برابر کی اہمیت رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا کسی کو قطعی پتہ نہ چلے۔ یہی تمہارے حق میں اچھا ہوگا اور تمہیں صبر بھی آ جائے گا۔